دہلی میں مولانا احمد صاحب ہوا کرتی تھی۔ بہت بڑے علم کے مالک اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے۔ شاہجہاں کا زمانہ تھا۔ شاہجہاں نے ایک چوغا پہنا ہوا جو اوپر سے زربفت یعنی سنہری پھولوں وغیرہ سے خوشنما بنا ہوا تھا۔ علماء کرام میں اختلاف ہو گیا۔ بعض تو کہتے تھے کہ ناجائز ہے اور بعض کہتے تھے کہ جائز ہے، اور بعض کہتے تھے کہ اندرونی حصہ دوسرے کپڑے سے سلا ہوا ہے، لہذا اس کا پہننا جائز ہے۔ شاہجہاں نے حکم دیا کہ ملا جیون صاحب کو بلاؤ۔ وہی مولانا احمد صاحب ملا جیون صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ جب ملا جیون صاحب شاہی دربار میں پہنچے تو نہایت شان و شوکت سے گھوڑے پر سوار ہو کر گئی۔ الحاصل شاہجہاں کے پاس بیٹھے تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ملا جیون نے مسئلہ حق بتانا ہے جو بادشاہ کی مرضی کے خلاف ہے، اور بادشاہ نے تلوار نکال رکھی ہے، اسے قتل کر دے گا۔ ان کے قتل سے آج سطح دنیا سے ایک علمی ہستی اٹھ جائیں گی۔ جب بادشاہ نے ملا جیون صاحب کو مخاطب ہو کر فرمایا، یہ سنہری بیل بوٹوں والا چوغا پہننا جائز ہے یا نہیں؟ ملا جیون نے نہایت دلیری سے جواب دیا، تیرے باپ کو بھی حرام ہے، کیونکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت کے مردوں کو سونا پہننا جائز ہے، اور نہ تو جائز کہتا ہے۔ شاہجہاں تخت سے اترا، نزدیک کمرہ تھا، اس میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر کے واپس آیا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کلمہ حق کہنے والا دنیا میں موجود ہے۔ میں نے تلوار اسی لیے نکال رکھی تھی کہ اگر ملا جیون نے میرے روب و دبدبہ میں آ کر جائز کہا تو اس تلوار سے سر قلم کر دوں گا۔ یہ سن کر ملا جیون صاحب نے اپنے پاس سے تلوار نکالی اور کہا، میں بھی تلوار اسی لیے لایا تھا کہ میرے جائز مسئلہ کو اگر بادشاہ نے مانے گا یا اعتراض کرے گا تو اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ شاہجہاں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دونوں کے سر محفوظ